میرے پیار، شاید تمہیں خبر نہ ہو کہ مجھے تم میں اپنا کھویا ہوا عکس دکھائی دیتا ہے۔ تمہاری نا سمجھ میں آنے والی الجھنوں میں، سکوت جیسی خاموشی میں، بے سبب اداسی میں میرا کھویا ہوا حصہ جھلکتا ہے۔ میں جو اب بدل گیا ہوں، مجھے جذبوں کو پیمانوں میں ماپنا آ گیا ہے۔ مجھے تسلی ہوتی ہے جب کہیں کسی الجھن کا آپریشن کر کے حتمی نتیجے پہ پہنچتا ہوں۔ کہ یہ بے وجہ اداسی نہیں بلکہ ذہنی دباؤ ہے۔ یہ بے کلی کسی کو کھونے کی یا غیر مرئی ذات کی نہیں بلکہ ڈپریشن کی علامت ہے۔ اور یہ جو بے نام اداسی ہے، یہ ہارمونل پریشر ہے۔ وقت عجیب نہیں ہے بلکہ ہماری سوچ نئے در کھول دیتی ہے۔ کچھ بھی بے معنی نہیں ہے، صرف کھوجنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، میں نے تمہیں اپنے سو کالڈ آخری خط میں لکھا تھا کہ احساسات کا آپریشن ان کا چام ختم کر دیتا ہے، لیکن ان 7 سالوں میں میں جان گیا ہوں ایسا نہیں ہے۔ جاننا اور کھوجنا انسانی ضرورت ہے۔ تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، تخیل کی طاقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اگر یہ یوٹوپیا نہ ہو تو بہت سے لوگ تلخیوں سے مر ہی جائیں، لیکن پیاری، حقیقت کا تقاضا ہے اسے سمجھو۔ زندگی کو کون سمجھ پایا ہے، لیکن یہ قبول کر لو کہ ہم سب نہیں جان سکتے۔ اس بات کو ماننے میں بھلائی ہے اور حقیقت پسندی ہے۔ تمہیں میرے سوچنے والے نقطہ نظر سے اختلاف ہے، تو بات یہ ہے کہ ہر بات میں مفاد نہیں تلاشا جاتا، لیکن دراصل مفاد تو ہر جگہ ہے۔ دیکھو نا، انسان کے مفاد کی بات تو آسمانی کتب میں بھی لکھی گئی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میں شاید سمجھا نہیں پاتا، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمیں سماجی حیوان کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کسی نہ کسی مفاد سے بندھے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ مفاد نہ ہو تو یہ سماج ہوگا نہ ہی کوئی سماجی اقدار۔ تم کہتی ہو میری حقیقت پسندی ایک تصور ہے جس میں جدید دور کا انسان بندھا ہے، تو سنو، حقیقت پسند ہونے کا مطلب تخیل اور خواہش سے محرومی نہیں ہے بلکہ لمحہ موجود کی اہمیت کا سمجھنا ہے۔ یہاں تم اختلاف کرو گے کہ لمحہ موجود کو اہم سمجھنے والے اخلاق و اقدار سے بے پرواہ ہو کے وقتی فائدے کا سوچتے ہیں۔ تو میری پیاری، مسئلہ یہ نہیں کہ ہم باتوں کو ایک خاص تناظر میں دیکھتے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ چلو میں آج بتاتا ہوں کہ حقیقت پسندی اور لمحہ موجود کو میں کس نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ ایک سیدھا سا فارمولہ ہے کہ ہم ماضی کے تجربے سے تو سیکھیں، لیکن اس کی تلخی کو گلے کا توق نہ بنائیں۔ مستقبل کو تو نظر میں رکھیں، لیکن اس کے خوف کو پاؤں کی بیڑی نہ بنائیں، اور موجودہ وقت کا درست فیصلہ کریں۔ نہ ماضی پہ ہمارا کوئی اختیار ہے کہ اسے بدل پائیں، نہ مستقبل پہ کوئی گرفت کہ اس کی حیت کو تبدیل کر سکیں۔ میں اس خیال کو بڑھا کے کسی نظریے پہ گڈمڈ کروں گا، نہ یہ کہوں گا کہ لمحہ موجود کی اہمیت کا فلسفہ ہے۔ یہ انسانی شعور کی ضرورت ہے۔ اب بات ہے محبت کی۔ محبت سے کسے مفر ہے؟ یعنی محبت سے کون بچ سکتا ہے؟ بس دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے ہر حسین چہرے، خوبصورت لہجے، دل فریب سوچ، چونکا دینے والے خیال، بے ریا مسکراہٹ، بے ساختہ ہنسی، ذہانت سے چمکتی آنکھیں، نئے خیال، بے لوث احساس سے محبت ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو ہماری آنکھوں میں خواب سجاتی ہے، ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ وہ محبت جو کسی کی ہمت بھرے جملے میں ہوتی ہے، جو نرم لمس میں ہوتی ہے، جوش بری تھپکی میں ہوتی ہے، جاندار مسکراہٹ میں ہوتی ہے، جو اس کندھے کی نرمی میں ہوتی ہے جس پہ سر رکھ کے ہم بنا کہے سب غم بہا سکیں۔ مجھے اس کی طاقت سے انکار نہیں۔ تم کہتی ہو کہ زندگی میں ایک محبت، ایک عشق، ایک پیار اور ایک محبوب ہونا چاہیے۔
میرا ماننا ہے کہ زندگی تو خود عشق، محبت، محب اور محبوب ہے۔ اسے لاڈ اٹھوانے بھی آتے ہیں اور لاڈ اٹھانے کا ہنر بھی جانتی ہے۔ یہ آنکھوں کو آنسو سے لبریز بھی کر سکتی ہے اور اپنی نرم پوروں میں سب آنسو جذب بھی کر سکتی ہے۔ محبت ماں کا روپ ہے تو کبھی باپ کا، کہیں اولاد کا تو کہیں بہن بھائیوں کا، کہیں استاد کا تو کہیں دوست کا اور محبوب کا۔ ایک ہی شخص کو محبوب بنانے کا میں قائل نہیں۔ مجھے تو ہر حسین چہرے، روشن دماغ، خواب بھری آنکھوں، دل نشیں لہجے، خوبصورت الفاظ سے محبت ہے۔ ویسے ہی سچی اور خالص محبت جتنی تم سے ہے۔ تم کہتے ہو کہ سب جذبے اپنے محبوب کے لیے سنبھال کے رکھو۔ میری پیاری، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ محبت کو جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھے گی۔ اسے کسی ایک شخص سے کیسے مختص کیا جا سکتا ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایسے کے انتظار میں اس خوشبو کو چھپایا جا سکے؟ خوشبو کا راستہ روکنا ممکن نہیں ہے۔ اس پہ پہرا بٹھانا ناممکنات میں سے ایک ہے۔ اسے کوئی روک سکا نہ روک سکے گا۔ ہاں، ایسی غیر فطری کوشش سے گھٹن ضرور ہوتی ہے، مسائل بڑھتے ہیں، الجھنیں پھیلتی ہیں۔ اور تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا ہم دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں، لیکن پیاری میں جان گیا ہوں ہم دو مختلف دنیاؤں کے نہیں بلکہ ایک ہی دنیا کے رہنے والے ہیں، لیکن اس دنیا کو مختلف نقطہ نظر سے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ مجھے جدید و قدیم، روایات و بغاوت کی تقسیم منظور نہیں۔ ہمارے ہونے اور سوچنے سے سب ہے، اور اس سب کو اسی محبت سے قائم رہنا چاہیے۔